بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تجھے تو علم ہے کیوں میں نے تجھے اس طرح چاہا، تجھے تو علم ہے کیوں میں نے تجھے اس طرح چاہا، جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا جو تو چاہے۔ سلام ان پر پت کے تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر کے تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ ذرا شکوہ ہے دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے۔ تو حمد و ثنا کے چند اشعار کے بعد جو ہے وہ آج ہم اپنا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر جو ہے وہ 15 ہے۔ آج جیسا کہ نظر آ رہا ہے اصناف نظم، یعنی کہ نظم کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ آگے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دو اس کی جو بنیادی طور پہ اقسام ہیں، بالحاظ موضوع اور بالحاظ ہیئت یعنی کہ فارم۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ 14-15 کے 15 جو ہیں وہ موضوع کے لحاظ سے یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نظم کہتے کسے ہیں۔ نظم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ لڑی میں پرونا ہوتا ہے۔ تو گویا جس طرح ایک موتیوں کی مدد سے ایک مالا یا ہار تیار کیا جاتا ہے، تو نظم کا بھی یہی ہے۔ آگے چل کر نثر کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراگندہ، بکھرا ہوا، یعنی کہ اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ باقاعدہ کسی کوئی وزن یا بحر کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ آزادانہ طور پہ بندہ جو ہے وہ لکھتا جاتا ہے، جبکہ نظم کے اندر جو ہے وہ کچھ پابندیاں ہیں۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ نظم کی اقسام جو ہیں وہ دوسرے حوالے سے نظم معرہ کسے کہتے ہیں، چلیں آج بات چلی ہے تو اسے بھی ذرا کر لیں۔ ایک ہوتی ہے نظم کی اقسام پہ بات کریں تو ایک ہوتی ہے جی پابند نظم، پابند نظم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی نظم معرہ، نظم معرہ، اور تیسری ہوتی ہے آزاد نظم۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جی نثری نظم بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ طور جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں جی نثری نظم ٹائپ کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں نے جنہیں اوزان کا نہیں پتہ ہوتا وہ نثری نظم لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پابند نظم یہ نظم ہے کہ جو عام طور پہ مروجہ ہم دیکھتے ہیں، جس کی شکل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کورس کے اندر نعتیں شامل ہیں، وہ ایک باقاعدہ قافیہ، ردیف، بحر، ان سب چیزوں کے جو ہے وہ تابع ہوتی ہے۔ تو عام یہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں یہ عام طور پہ زیادہ تر نظمیں 9th 10th کے اندر جو ہیں یہ پابند نظم کی ہی اقسام میں آتی ہیں، جیسا کہ حمد نعت ہمارے 9th اور 10th کے سلیبس کے اندر ہے، یہ ساری پابند نظمیں ہیں، یعنی کہ جو قافیہ، ردیف اور بحر کی جو ہے ان کے اندر پابندی کی جاتی ہے۔ اور کچھ غیر مردف ہوتی ہیں نظمیں، ان کے اندر پھر جو ہے وہ ردیف نہیں بلکہ صرف قافیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نظم معرہ، نظم معرہ کو جو ہے وہ بلینک ورس کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور نظم معرہ میں جو مصروں کا سائز ہے نا، یعنی کہ مصرع اولا اور مصرع ثانی جسامت میں برابر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے اسے کہا جاتا ہے جی یہ جو نظم ہے نظم معرہ یہ قافیے سے آری نظم ہوتی ہے، قافیہ سے آری، یعنی کہ قافیہ ردیف کی اس کے اندر جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مصروں کا سائز ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ 5 لفظ ہیں، دوسرے کے اندر جو ہے وہ 15 لفظ ہیں، یعنی کہ وہ مصروں کا سائز آگے پیچھے ڈسٹرب نہیں ہوتا اس میں۔ اسے کہا جاتا ہے جی نظم معرہ، اور اسے قافیہ سے آری نظم بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سے جو ہے وہ بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آزاد نظم ہے۔ آزاد نظم کے اندر جو ہے یہ ایک بحر ہوتی ہے، بحر کے علاوہ کسی اور چیز کی پابندی اس کے اندر نہیں ہوتی، اور انگریزی میں سے کہا جاتا ہے فری ورس، انگریزی میں سے کہتے ہیں فری ورس۔ یہ آزاد نظم کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا، جو ہے وہ نون میم راشد کا نام آتا ہے۔ نظم معرہ تو کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو مجید امجد ہیں ان کی بھی نظم معرہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی لکھی۔ اس کے علاوہ جو آزاد نظم کے حوالے سے پروین شاکر کا بڑا کلام ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایک مصرے میں جو ہے وہ 5 لفظ ہیں، نیچے والے مصرے کے اندر ممکن ہے 10 لفظ ہوں، یعنی کہ اس میں ایک بحر تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی، ہر پابندی سے آزاد ہوتی ہے آزاد نظم۔ نثری نظم کے اندر کہتے ہیں جی ایک آہنگ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی خیال، ایک ہی موضوع اور ایک آہنگ پایا جائے، تو اس کی وجہ سے اسے ہم نثری نظم کہہ سکتے ہیں۔
لیکن جو زیادہ تر نقاد ہیں وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس کے اندر بحر نہیں ہے، اور جس میں بحر یا اوزان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم اسے نظم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ ایک ایسے ہی نظم کے حوالے سے جب ہمارا ٹاپک آیا تو اسے جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جی ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نظم کا لفظی مطلب ہوتا ہے پراگندہ لڑی کے اندر پرونا، ٹھیک ہے جی۔ تو نظم کی دو اقسام ہیں، با لحاظ موضوع، با لحاظ ہیئت۔ ابھی ہم جو ہے وہ با لحاظ موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، بعد میں کبھی انشاءاللہ با لحاظ ہیئت یعنی کہ فارم کے لحاظ سے اس کی بعد میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے جی حمد۔ اسے کچھ لوگ حمد پڑھتے ہیں، جبکہ اس چیز کا جو درست لفظ ہے وہ ہے حمد۔ تو حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ حمد کہتے ہیں۔ آپ نے بھی یقیناً کورس ہماری کتابوں کے اندر، بلکہ ابتدائی کتابوں سے ہی پہلی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف پہ ہی حمد ہوتی ہے، اس سے آپ یقیناً واقف ہیں، زیادہ بات کرنے کی گنجائش ضرورت نہیں ہے۔ مناجات جو ہے وہ ایسی ایک نظم کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت و تعریف تو بیان کی ہی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کچھ آرزوؤں کو بھی سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے مناجات۔ حال ہی کی وہ مناجات بیوہ بڑی مشہور و معروف نظم ہے اسی حوالے سے۔ اس میں انہوں نے حال ہی نے پہلے اپنی نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی آرزوئیں اور اپنی کچھ خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری کورس کی کتابوں میں دوسری جو نظم ہے وہ نعت ہوتی ہے۔ اور نعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کا جو پہلا شاعر تھا وہ حضرت ختیجہ کے وہ ایک عزیز تھے ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کوئی 13 اشعار پر مبنی جو ہے وہ نعت کہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان 13 اشعار کا مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت، کیونکہ کفار جو ہوتے تھے نا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر تو تھے عربی اور قادر کلام بھی بڑے شاعر تھے، تو وہ کفار اور مشرک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجویں لکھتے تھے، نعوذ باللہ آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ ان کو شاعری کی زبان میں ہی ان کا جواب دو۔ تو یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار اتنے عزیز تھے کہ حضرت حسان بن ثابت پڑھنا شروع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی مبارک بچھا دیتے تھے کہ اس پر جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اشعار پڑھیں۔ تو جی نعت ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی منقبت۔ منقبت جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ لفظ جو ہے اگر دیکھا جائے تو منقبت ایک ایسی نظم ہے جس کے اندر جو ہے مناقب سے نکلا ہے خوبیاں بیان کرنا، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور جو بزرگان دین ہیں ان کی صفات بیان کی جائیں، تو ایسی نظم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی منقبت۔ صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی اور بزرگان دین کی اگر اس کے اندر شان بیان کی جائے تو ایسی نظم کو جو ہے وہ منقبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد قصیدہ اور مرثیہ، اس پہ یقیناً ہم الگ الگ سے بھی لیکچر دے چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک ہماری ذیلی فہرست کے اندر آ گیا تو تھوڑا سا بتا دیں۔ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، یعنی کہ ارادتاً کسی کی تعریف و توصیف کرنا۔ اس کی بھی روایت جو ہے وہ عربوں کے ہاں سے آئی۔ عربوں کے اندر جب کوئی شاعر جو ہے وہ جنم لے لیتا تھا، کوئی شاعر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بن جاتا تھا، تو عرب عورتیں خوشی کے شادیانے بجاتی تھیں اور گیت گایا کرتی تھی، فخریہ اشعار پڑھتی تھیں کہ آج ہمارے قبیلے میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کا نام جو ہے وہ روشن ہوگا۔ تو اس کے جی 4 اجزاء ہیں: تشبیب، گریز، مد، دعا۔ کچھ لوگ اس کے اندر حسن طلب بھی رکھتے ہیں، حالانکہ جو حسن طلب ہے وہ مد اور دعا، بلکہ کہہ لیں کہ مد کے آخر میں جو ہے وہ خود بخود ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس روایت کو بھی جنم دینے والے مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب نے جب بہادر شاہ ظفر کی جو ہے وہ مد میں قصیدہ لکھا تو انہوں نے جو ہے یہ مد سرائی کے بعد دعا سے پہلے وہ 1-2 اشعار لکھے تھے کہ میری تنخواہ کیجئے ماہ با ماہ، ماہ با ماہ کا مطلب ہر مہینے، ماہوار، میری تنخواہ کیجئے ماہ با ماہ، تا نہ کہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔
تو کچھ لوگوں نے اسے ایک الگ جزو کے طور پہ حسن طلب کو لکھ لیا ہے، حالانکہ یہ کوئی الگ جز نہیں ہے، بلکہ شاعر اگر چاہے تو یہ حسن طلب جو ہے یہ مد کے آخر میں اور دعا سے پہلے وہ چند اشعار کے اندر اپنی کوئی طلب پیش کر لیتا ہے۔ عام طور پہ غالب کے علاوہ کوئی اتنی زیادہ اس کی روایت مضبوط نہیں ملتی ہے۔ اسے شہنشاہ اقلیم ادب بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی مرثیہ ہے۔ مرثیے کی بھی اگر ہم، یہ بھی عربوں سے شروع ہوا، تو مرثیہ جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ شمالی، یہ دکن سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا تھا، جنوبی ہند سے ہی، اور جنوبی ہند میں کلی قطب شاہ جو ہیں وہ اس صنف کے مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بعد ان کے داماد اور ان کے بھتیجے جو تھے، ان میں جو 4 درباری شاعر تھے، ملا وجی، غواسی، ابن نشاطی، تو ان 3-4 لوگوں نے بھی جو ہے وہ مرثیے کے اندر اپنا نام جو ہے وہ بڑا کمایا۔ مرثیے کے 9 اجزاء ہوتے ہیں جی۔ تمہید، مرثیے کے 9 اجزاء کے اندر تمہید، گریز، ان کے اجزاء کے اندر جو ہے جی تمہید، سراپا یا چہرہ، رخصت، آمد، رجز، رجز کہتے ہیں وہ رجزیہ فخریہ اشعار پڑھے جاتے تھے، اور رزم کہتے ہیں جنگ کو، یعنی کہ جنگ بھی سے کہتے ہیں، رزم بھی کہتے ہیں، شہادت، بین اور دعا، یہ 9 اس کے جو ہے نا یہ مرثیے کے اجزاء ہیں۔ اور یہ میر ضمیر اور میر خلیق کے دور میں ہی ان کو جو ہے وہ طے کر دیا گیا تھا۔ ان سے پہلے گو کہ قصیدے مرثیے لکھے جاتے تھے، لیکن وہ مرثیے جو تھے وہ زیادہ تر ان کا مقصد ان فنی اجزاء پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی جو قصیدے کے لیے مرثیے کے لیے جو ضروری ہیں، بلکہ ان کی توجہ ایسے اشعار پہ ہوتی تھی اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے جس سے اپنے سامعین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رلا سکیں اور داد حاصل کر سکیں۔ تو یہ میر خلیق اور میر ضمیر ایسے شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس صنف کے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اجزاء متعین کیے اور 9 اجزاء متعین ہوئے، اور بلکہ یہ پہلے دور کے اندر یہ طے ہو چکے تھے۔ جب اس کا اردو مرثیے کا عہد زریں آیا، عہد زریں جو ہے وہ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا جو عہد آیا، اس عہد میں بھی اسی وہ جو متعین کیے ہوئے تھے بزرگوں کے اجزاء، صرف انہی پہ بات ہوئی۔ اپنے طور پہ جو ہے وہ میر انیس یا دبیر نے اس میں نہ اضافہ کیا نہ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ کی۔ تو اس کے ہم نے الگ الگ جی اجزاء بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حجو گوئی، حجو گوئی جو ہے وہ اصطلاح کے اندر اسے کہتے ہیں کہ کسی کو شاعری کے اندر جو ہے وہ برا بھلا کرنا، لعن طعن کرنا۔ اگر اس کی روایت کو ہم دیکھیں تو یہ بھی عربوں کے ہاں سے چلی آ رہی ہے کہ عرب شاعر بھی جس کی مد یا جس کا قصیدہ لکھ دیتے تھے وہ عام لوگوں میں اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھنے لگتا تھا، اور جس کی جو ہے وہ ہجوے لکھ دیتے تھے تو وہ لوگوں سے اتنی اس کی بے عزتی ہو جاتی تھی کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ تو جعفر زٹلی ایک ایسا شاعر ہے کہ اس نے فرخ سیر نامی ایک بادشاہ تھا کہ جو کسی کو اگر سزائے موت دیتا تھا نا تو وہ تسمے سے، یہ بوٹوں کا تسمہ نہیں ہوتا، اس تسمے سے جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا تھا۔ تو اس جو جعفر زٹلی نے اس کے خلاف ایک شعر لکھ دیا تھا جس کے اندر جو ہے وہ موٹھو مٹر اور فرخ سیر، دوسرا مصرع میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے اس کی ہجو میں ایک جو ہے وہ شعر لکھا، تو جب وہ اس کے دربار تک یہ بات پہنچی تو اس نے اسی جرم کی پاداش میں جعفر زٹلی کو ایک ہجویہ شعر لکھنے پر جو ہے وہ ہجو لکھنے پر اسے تسمے سے ہی پھر سزائے موت دے دی تھی۔ اور بعد میں اس کی روایت جو ہے وہ مضبوط ہمیں نظر آتی ہے تو مرزا رفیع سودا کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ مرزا سودا جو تھے یہ بھی قصیدے کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ بڑا انہوں نے نام کمایا، اور ہجو کے اندر بھی جب انگریزوں نے یہاں پہ جو ہے وہ کلام کا ترجمہ کیا تو سب سے پہلے جو ہے انگریزوں نے اس کی ہجووں کا ترجمہ کروایا تھا، حالانکہ یہ شاعری کو بدنام کرنے، حالانکہ اس کے علاوہ ان کے قصیدے بڑے لازوال قسم کے تھے، تو کہا جاتا ہے بڑے غسیلے تھے، غصے والے تھے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ شان اہل بیت پہ اگر کوئی بندہ حرف اٹھاتا تھا تو یہ پھر کہہ لیں کہ حیا کا پردہ ہٹا کے تو کہہ لیں کہ قریب کھلم کھلا گالیاں ہی دیتے تھے، اور نہ کہ اس کی جو ہے وہ اس طرح کی گستاخی کرنے والے کی بیوی کو بخشا جاتا تھا، نہ اس کی بہن کو، نہ اس کی بیٹی کو، بلکہ باقاعدہ نام لکھ کر جو ہے وہ یہ ہجو لکھی جاتی تھی۔
تو کہا جاتا ہے کہ مرزا رفیع سودا کا جو ہے وہ ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا غنچہ۔ تو کہتے تھے کہ جیسے ہی وہ غنچہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، قلم اور وہ جو قلم دان یعنی کہ وہ سیاہی وغیرہ کی اس دور میں ہوتی تھی، کیونکہ پین پینسلیں تو تھیں نہیں، تو وہ قلم دوات جو ہے وہ ساتھ لیے پھرتا تھا۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے آتی تھی تو کہتے تھے کہ وہ آب حیات کے اندر مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ فوری جوش میں آ جاتے کوئی ایسی بات سنتے ہی، اور غنچہ کو کہتے کہ غنچہ ذرا میرا قلم تو لانا، انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے، میں ابھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آزاد کہتے ہیں کہ نہ پھر ان کی جو ہے وہ حیا کا چولا اتار کے پھینک دیتے تھے، اور ایسی زبان استعمال کرتے تھے کہ جسے سن کر ایک آدمی جو ہے وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ سودا جیسا شاعر بھی ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ جی ایک ہجو گوئی، گو کہ ہجو گوئی جو ہے وہ آگے چل کر اس نے کوئی خاص ترقی نہ کی، بلکہ آج کل جو اس صنف پہ جو ہے وہ کوئی خاص کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح غزل آگے بڑھی، باقی صنفیں جو ہیں وہ آگے چل رہی ہیں، نظم، حمد، منقبت باقی ساری چل رہی ہیں، لیکن ہجو گوئی جو ہے وہ اب جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ متروک ہو چکی ہے۔ شہر آشوب کہتے ہیں ایسی نظم جس کے اندر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ شہر کی تباہ حالی، بربادی کا جو قصہ ہے وہ ایک دردناک جو ہے وہ انداز کے طور پہ لکھا جائے۔ تو اس طرح اس کی تباہ حالی، جس طرح کہ یہ دلی کے تباہ ہونے کے بعد سودا نے جب دلی کا مرثیہ لکھا تھا تو اس نے کچھ اپنی ناقدری کا بھی اس کے اندر گلا کیا ہے، یعنی کہ ظاہری سی بات ہے جب دلی اجڑ گیا، نواب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جو کل تک نواب تھے وہ بعد میں فقیر ٹھہرے، تو اس حالات میں پھر ان کی قدر کون کرتا؟ تو یہ اس شہر آشوب کے اندر میر تقی میر نے بھی وہ جو دلی کے لٹنے اور اس کا وہ سارا حال اپنی شہر آشوب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو شہر آشوب بنیادی طور پہ جس میں کسی شہر کی تباہ حالی، بربادی کا قصہ جو ہے وہ نظم بند کیا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی شہر آشوب۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی واسوخت۔ واسوخت جو ہے یہ بنیادی طور پہ شاعر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے محبوب سے بیزاری اور لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ عام طور پہ عشاق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ ان کا کہا مانے، ان کی آرزوؤں، ان کی تمناؤں اور ان کے دل کے اندر اٹھنے والی امنگوں کا جو ہے وہ خیال رکھے، لیکن جب ایسا نہیں ہو پاتا تو شاعر جو ہے وہ اسے جلی کٹی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے تو یہاں تک بھی جو ہے وہ لکھ دیا کہ نہ دوا سے مراد یہ میڈیسن، نہ دوا ملے نہ دعا ملے، تیرے دل میں درد یوں ہی اٹھا کرے، جو تو کرے آرزو موت کی، تیری عمر اور دراز ہو خدا کرے۔ تو ایسی نظم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی واسوخت۔ آگے آ جاتی ہے جی ریختی۔ عام طور پہ ایک دو پیپرز کے اندر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ریختی جو ہے آگے 4 آپشن ہوتی ہیں، ریختہ کی مؤنث، آگے مختلف آپشنز۔ تو ریختی جو ہے وہ ریختہ کی مؤنث نہیں ہے بلکہ الگ سے یہ ایک نظم کی صنف ہے، اور یہ ایک ایسی صنف نظم ہے جس میں جو ہے وہ شاعر عورتوں کی زبانی جو ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ با زبان عورت۔ تو اس صنف کا جو موجد ہے وہ سعادت یار خاں رنگین ہے، اور سعادت یار خاں رنگین کو 17 مختلف زبانوں پر جو تھے وہ عبور تھا جی۔ سعادت یار خاں رنگین کو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ریختی کا موجد تھا، اور یہ جب اپنا مشاعرے کے اندر یہ اپنے اشعار پڑھنے جاتا تھا تو یہ باقاعدہ طور پہ عورتوں والا لباس پہن کے جاتا تھا، جس طرح وہ آج کل خواجہ سرا نہیں عورتوں والا وہ تمام گیٹ اپ بنا لیتے ہیں، تو یہ بالکل ایک عورتوں کا سا وہ گیٹ اپ بنا کے مشاعرے میں جاتا تھا، تو اسے ریختی کا جو ہے وہ موجد کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد ایک اور شاعر بھی تھا، اس نے بھی نام پیدا کیا، لیکن یہ بھی صنف جو ہے وہ اتنی مقبول اردو کے اندر نہ ہو سکی، بالکل اسی طرح جس طرح ہجو گوئی جو ہے وہ قریب جو ہے وہ اب متروک ہو چکی ہے۔ آگے تحریف یا پیروڈی۔ تحریف کہتے ہیں کہ اصل عبارت کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر دینا،
جیسا کہ ایک جو ہے وہ شعر ہے کہ خواجہ میر درد کا ہے، کچھ لوگ اسے اقبال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو ایک شاعر نے، لاہوری نامی شاعر تھا، اس نے اس میں پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دی کہ لڑنے بھیڑنے کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت میں کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو یہ تحریف نگاری کے اندر جو ہے چند ایک اشعار کا جو ہے وہ کمی بیشی کر کے اس کے جو ہے وہ اصل کلام میں مضحکہ خیزی پیدا کر دی جاتی ہے، جسے دوسرا پڑھنے والا جو ہے وہ ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے جو ہے وہ تحریف یا پیروڈی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی صنف جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی صحرا۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو صحرا بھی ایک ہندی جو ہے وہ کہہ لیں صنف سے اردو کے اندر آیا۔ تو سر اور ہار سے اس کے جو لفظ ہیں نا، صحرا سر اور ہار، اور یہ صنف جب بادشاہوں راجوں مہاراجوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ ایک ہندوؤں کی رسم تھی، وہ سر کے آگے سہرا پہنتے تھے۔ آج بھی پنجاب میں کچھ علاقوں کے اندر، آج کل تو خیر زیادہ تر مالا ہی پہنتے ہیں دلہے، لیکن کچھ علاقوں میں آج بھی وہ سہرا اور اس طرح کا اس کے دلہے کے منہ پہ لگا دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے دلہا منہ نہیں دکھاتا۔ تو خیر، تو وہ جو میراثی اور بھانڈ ہوتے تھے نا، وہ آ کے جو ہے وہ سہرا گایا کرتے تھے، یعنی کہ سر اس بندے کی دلہے کی صفات کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس صنف کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے صحرا۔ یہ ہندی صنف تھی اور ہندی ادب سے جو ہے یہ اردو کے اندر آئی۔ اس کے بعد ہے جی تضمین۔ تضمین کا جو مادہ ہے ضمن کا ہے، جس کا مطلب ہے شامل کرنا۔ تو تضمین بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب شاعر اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے کے کلام کو یا ایک مصرے کو ایڈ کر لے تو پھر اسے جو ہے وہ تضمین کہتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ غالب کا بھی ایک شعر ہے، غالب اپنا تو یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، یا اصل شعر آگے دوسرا مصرع ناسخ کا ہے کہ آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ اس میں اپنا آدھا شاعر اپنا ہوتا ہے اور کچھ کلام دوسرے کا ایڈ کر کے اسے کہتے ہیں تضمین۔ علامہ اقبال نے بھی کہیں کہیں اشعار کے اندر جو ہے وہ تضمین کی ہوئی ہے۔ جس طرح کہ ایک اقبال کی نظم ہے خطابہ جوانان اسلام، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ غنی روزے سیاہ، یعنی کہ اس کے اندر جو ترجمہ بنتا ہے یہی بنتا ہے، یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے۔ تو اقبال اس اپنی نظم کے اندر پورا شعر انہوں نے بطور انورٹڈ کاماز کے اندر پھر لکھا ہوا ہے کہ اے غنی جو کنان کا بوڑھا ہے، اس کا سیاہ تن، اس کا کالا ترین دن دیکھ کہ اس کا بیٹا جس نے اس کی آنکھوں کو کہ نور دیدہ عش چشمے بینا جو ہے وہ، میں ذرا دیکھ کے اسے جو ہے نا وہ پورا آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی شعر یوں ہے جی کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنان را تماشا کن، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، کہ نور دیدہ عش روشن کند چشم زلیخارا، یعنی کہ اے غنی کنان کے بوڑھے کا جو ہے وہ حال دیکھ کہ اس کا نور نظر جس نے اس کی آنکھوں کو روشن کرنا تھا وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ تو اقبال کو بھی اپنی شاعری میں یہ جو تضمین تھی نا بالطبع بڑی مرغوب تھی، یعنی کہ کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اقبال نے اپنی اس نظم میں خطابہ جوانان اسلام میں پورے کا پورا شعر غنی کاشمیری فارسی کا شاعر تھا اس کا ایڈ کر لیا، اور کبھی کبھی جس طرح غالب نے ایک مصرع ایڈ کیا ہوا ہے، وہی جو آپ کو پہلے میں نے سنایا ہے کہ غالب اپنا تو یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ تو یہ جو آپ بے معتقد میر نہیں، یہ والا جو ہے یہ ناسخ کا مصرع انہوں نے اٹیچ کیا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں جی تضمین۔ آگے آ گئی ہے جی غزل۔ غزل بھی جو ہے وہ نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر جو ہے وہ اس کے لفظی مطلب تو ہوتے ہیں نا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اور چونکہ عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنا لب و لہجہ ذرا نرم کر لیتا ہے، بلکہ ٹھیٹھ پنجابی بولنے والے بھی اگر کہیں کوئی لڑکی کی کال آ جائے تو فوری جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایکسنٹ اردو کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔
تو یہی حال ہے کہ غزل کی جو زبان ہے وہ علائم و رموز کی زبان ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسے الفاظ آتے ہیں جو ایک تغزل کا سا عنصر پیدا کریں، تو اسے جو ہے وہ یہ غزل کہا جاتا ہے۔ آگے گیت بھی بنیادی طور پہ ہندی صنف تھی، ہندی سے جو ہے وہ کے توسط سے اردو میں آئی۔ گیت کے اندر بھی بالکل جو ہے وہ عورت اپنے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ کرتی تھی، اور اس صورت کے اندر جب اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ میاں یا شوہر کہیں جاب کی یا کسی اور وجہ سے تجارت کی غرض سے اس سے دور گیا ہوا ہے، اور اس کے ہجر کے اندر وہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اسے جو ہے وہ گیت کہا گیا۔ لیکن پہلے تو یہ بعض زبانیں عورت کے ہی ایک جو ہے وہ اظہار خیال کا یہ ذریعہ بنی، لیکن بعد میں اس میں مرد بھی کود پڑے، تو اب دونوں طرف سے جو ہے وہ گیت لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی ہمارا جو تھا آج نظم کی اقسام بالحاظ جو ہے وہ موضوع ہم نے اس پہ ڈسکس کیا۔ امید ہے یقیناً آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کر دیجئے گا لائک، اور کمنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ اپنے قیمتی کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔